بریک کے بعد خوشامدید۔ بلیٹن کا آغاز اس خطاب سے جس پر کھڑے ہو کے تالیاں بجائی گئیں۔ ایران سے گیس پائپ لائن صرف جوڑنی ہے، سعودی ایران تعلقات بہتر ہونے کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آصف زرداری کا تاجروں کی تقریب سے خطاب۔ سابق صدر نے کہا کہ کرکٹر سے کہا تھا میرے ساتھ جو چاہے کرو لیکن میثاق معیشت کر لو۔ اس بات کو سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ چاہتا ہوں صرف سیاسی خاندان نہیں باقی سب بھی دولت مند ہوں۔ ہم سب دولت مند ہوں گے تبھی ملک دولت مند ہوگا۔ Vaccine then to bring a pipeline from Iran is possible today. I would like to bring that gas, that LPG. We will get the pipeline. Now that the Saudis and the Iranians are getting together, there is no reason for you not to get that pipeline. میں نے border تک بنائی ہوئی ہے. It just has to be connected to your own pipeline. The cricketer, I told him, second day or third day in the parliament, sign a charter of economy with us. I don't care what you do to us. But the man had no idea. اس سے کبھی کامرس کی ہو، کبھی دھندا کیا ہو، کبھی پودے لگائے ہوں. My contention is کہ business and business. Forget about the fact that people think we are a poor country. We are not. We are a rich country. Who says we are a poor country? These idiots. I want you all to be rich. When all of you are rich, then the country is rich. If only my family is rich or a couple of political families are rich, Pakistan is not rich. سمندر کی گہرائی میں ٹائٹینک کے باقیات دیکھنے کا مشن موت کی وادی میں لے گیا۔ ٹائٹن میں سوار تمام افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اوشن گیٹ نے لاپتہ آبدوز ٹائٹن کے مسافروں کی موت کا اعلان کر دیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ آبدوز پھٹ گئی۔ ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے یہ ٹائٹن کا تیسرا سفر تھا۔ سلیمان ڈر رہا تھا لیکن فادرز ڈے پر ابا کو خوش کرنے کے لیے ٹائٹینک دیکھنے گیا۔ جاں بحق ہونے والے شہزادہ داؤد کی بہن نے غیر ملکی میڈیا کو بھتیجے کی باپ سے محبت کی کہانی سنائی۔ داؤد خاندان نے شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ بیان میں سرچ آپریشن میں حصہ لینے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ سانحوں کی طرح اس سانحے نے بھی لوگوں کا بہترین اور بھیانک کردار عیاں کیا۔ منقطع ہونے کے بعد آبدوز تباہ ہونے کا فوراً پتہ چل گیا تھا۔ حتمی شواہد نہیں تھے اس لیے سرچ آپریشن جاری رکھا گیا۔ امریکی اور کینیڈین بحریہ کے علاوہ برطانوی شاہی فوج نے بھی آپریشن میں حصہ لیا۔ ٹائٹن آبدوز کو حادثہ بیرونی پریشر کی وجہ سے پیش آیا۔ ٹائٹینک فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آبدوز کی تیاری میں جو مٹیریل استعمال ہوا وہ اندرونی دباؤ سے بچاؤ کے لیے تھا۔ CNN سے بات کرتے ہوئے جیمز کیمرون نے کہا کہ لواحقین کو جھوٹی امیدیں دلانا تکلیف دہ تھا۔ False hopes, heartsick from the outcome of this. The only scenario that I could come up with in my mind was an implosion, a shockwave event so powerful that it actually took out a secondary system that has its own pressure vessel and its own battery power supply, which is the transponder that the ship uses to track where the sub is. It's completely inappropriate for a vessel that sees external pressure. All of the advantages of composite materials go away and all the disadvantages come into play. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ افسوسناک آپ کو خبر دیں، جامپور سے جہاں خاتون بے نظیر انکم کے پیسے لینے آئی اور بیٹا گنوا بیٹھی۔ خاتون 2 ماہ کا بیٹا درخت کے سائے میں لٹا کر پیسے لینے گئی اور ایک گاڑی نے ریورس کرتے ہوئے 2 ماہ کے بچے کو کچل ڈالا۔ گوشل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ گوشل خان، کس کی گاڑی تھے، کچھ پتہ چلا؟ جی بالکل، یہ واقعہ جو ہے نا جامپور کے نواحی علاقے داجل میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم لینے کے لیے آنے والی خاتون کے ساتھ پیش آیا ہے، جو اپنے 2 ماہ بچے کے ساتھ آئی تھی اور اس نے اب جو گرمی کی وجہ سے جو اپنے 2 ماہ کے بچے کو سایہ دار درخت کے نیچے لٹا دیا اور خود رقم لینے کے لیے چلی گئی۔ اس دوران جو ریٹیلر تھا نا، اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی دھوپ میں اور اس نے جو گاڑی ریورس کی تو جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے نا اس کی زد میں آ کر کچلایا گیا اور شدید زخمی ہو گیا، جسے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جامپور میں منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گیا ہے۔ تو یہ گوشل خان، یہ ریٹیلر وہاں کر کیا رہا تھا اور کیا اس کو پکڑا ہے پولیس نے؟ جی، یہ ریٹیلر جو ہوتا ہے نا، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم یہ جو ہے نا یہ چلاتے ہیں، یہ رقم یعنی کہ یہ آئی ڈی ان کی ہوتی ہے، ان کے نام کی ہوتی ہے اور یہ رقم دیتے ہیں۔ اس کی گاڑی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اس نے یہ ریورس کی جس کی وجہ سے یہ بچہ اس کی زد میں آ گیا اور وہ زخمی ہو گیا ہے۔ اس ریٹیلر کو گرفتار کر لیا گیا گاڑی سمیت اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے گوشل خان، بہت شکریہ آپ کا۔
کراچی کے علاقے نیو کراچی میں افسوسناک واقعہ، قربانی کا بیل بپھر کر بھاگا، رسی بچے کے ہاتھ میں لپٹ گئی، بیل بچے کو گھسیٹتا ہوا لے گیا، بچہ جان سے گیا۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ ناظر ہیں نیو کراچی سیکٹر 11J کے، جہاں پر قربانی کے جانور کو گھماتے ہوئے بچے کی جان چلی۔ 10 سالہ ابراہیم گائے کو ٹہلا رہا تھا کہ گائے نے بھاگنا شروع کر دیا۔ گائے کی رسی بچے کے ہاتھ میں ایسی پھنسی کہ وہ خود کو چھڑا نہ سکا۔ بچہ یہاں سے بھاگتا ہوا اس کے ساتھ جانوروں کے پیچھے پیچھے بھاگا اور اس کے ہاتھ میں کیسی رسی اس نے بل کھاتی ہوئی لگا دی، جس کی وجہ سے جانور اس کو لپیٹتا ہوا کہاں سے کہاں لے گیا۔ واقعے کے بعد ابراہیم کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی موت کی تصدیق ہوئی۔ سب اپنے بچوں کی حفاظت کرے، بڑوں کو ساتھ رکھنا چاہیے کہ بچے ہیں اور جانور تو سمجھدار ہوتے نہیں۔ ابراہیم 4th جماعت کا طالب علم اور 3 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 9 مئی کے بعد زد اور انا نے PTI کو بند گلی میں دھکیلا، اب وہ خود اسے بھگتے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ہمیں جمہوری نظام کو بند گلی میں جانے سے بچانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کبھی اداروں پر حملے اور شہیدوں کی بے توقیری کرنے والوں کا دفاع نہیں کرے گی۔ ایک پاپولسٹ سیاستدان تھا، جب ریڈ لائنز کراس کرنا شروع کرتی ہیں تو پھر ان سب کے خلاف ایکشن ہونا شروع ہو۔ اس کا فیس بک اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا۔ ہم تو امریکہ سے زیادہ جمہوری لوگ ہیں، ہم نے تو نہ اس کا ٹویٹر بند کر دیا، نہ اس کا فیس بک کا بند کر دیا۔ حملہ ہوں گے، اگر یادگار شہداء پہ حملہ ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی پھر آپ کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر پائی۔ مئی 9 کے بعد 3-4 دفعہ ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنا لا تعلقی کا اظہار کریں، مزاحمت کرے، معافی کرے۔ ان کا قائد ضد پہ کھڑا ہوا ہے، اپنا انا کی وجہ سے اپنی پارٹی کو بند گلی میں دھکیل دیا۔ نقصان تو اب وہ بھگتے۔ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ خان صاحب نے یہ جو بند گلی کا بندوبست کیا ہے اپنا جماعت کے لیے، اس بند گلی میں ہمارا پوری جمہوری نظام نہ دکھیلا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی۔ پولیس کو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سے روک دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا دامن صاف ہے، 9 مئی کے کسی معاملے میں ملوث تھا نہ ہوں۔ 9 مئی کو اسلام آباد نہیں کراچی میں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ فرانس کے بعد لندن پہنچ گئے، 3 روز تک لندن میں قیام کریں گے۔ وزیر اعظم بڑے بھائی قائد نون لیگ نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے نواز شریف کی وطن واپسی، عام انتخابات اور دیگر امور پر مشاورت ہوگی۔ دوسری جانب نواز شریف 2 سے 3 دن میں 2 ہفتے کے لیے دبئی روانہ ہوں گے۔ فیملی ذرائع نے بتایا ہے نواز شریف کچھ دن دبئی اور کچھ دن سعودی عرب میں فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کراچی کے میئر کے انتخابات پر جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا میئر کراچی پیپلز پارٹی کے گلے کا کانٹا ثابت ہوگا۔ جو کراچی کا میئر ہے پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت کے گلے میں کانٹا ثابت ہوگا۔ پیپل پارٹی اور سندھ حکومت کی نظریں کراچی میں موجود سرکاری زمینوں پر ہے۔ PDM سے کہنا چاہتا ہوں 13 سیاسی لاشوں کا ایکٹ اب چلنے والا نہیں ہے، اسلام آباد کا ٹائی ٹینک بھی ڈوبنے والا ہے۔ یہ چہرے آپ کو پھر عجائب گھر میں بھی نہیں ملیں گے۔ کراچی میں قبضہ قبول نہیں ہے، زوروں سے کراچی کو آزاد کروائیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ ہائی کورٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ پہنچے ہیں، ایک سیٹ کا تحفظ کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جوش خطابت میں امیر جماعت اسلامی کراچی کا نام بھی بھول گئے۔ اس نے غلطی کی، میئر جو بننا چاہ رہا تھا نعیم الرحمان بن گیا، کیا نعیم الرحمان؟ ہاں نعیم الرحمان، مجھے نہیں پتا یار، مجھے مرتضیٰ وہاب کا نام آتا ہے۔ وہ اگر عمران خان کے پاس نہیں جاتا تو شاید PTI والے کچھ ووٹ دیتے۔ عمران خان اس وقت میرا خیال ہے اس ملک کا ناپسندیدہ ترین شخص ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔